لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم حسبنا الله ونعم الوكيل نعم المولى ونعم النصير أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي يؤمن الخائفين وينجي الصالحين ويجزاء المستكبرين ويهلك ملوكا ويستخلف آخرين والصلاة والسلام على رسول ثقلين محبوب رب المشرقين والمغربين جد الحسن والحسين نبينا سيدنا أبي القاسم محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين لا سيما بقية الله في الأرضين روحي وأرواحنا لتراب مقدم الفدا ولعنة الله على أعدائهم أجمعين بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي أما بعد فقد قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم افضل الاعمال امتی انتظار الفرج صلوات بھیج دے محمد وال عزاداران شہید الشہداء ماہ سفر کی شروع کے ایام ہیں اور ایام جو ہیں وہ اس بچی کے غم کے زیادہ ہیں کہ جن کا بہرحال آپ نے ابھی سلام و مرثیہ سنا اور یقیناً بہرحال یہ سوز اور گداس یہ بقا یہ گریہ انسان کو کمال کی طرف لے کے جاتا ہے وہ دن جس دن قیامت والا دن جہاں ساری آنکھیں پریشان ہوں گی اور نگران ہوں گی اس دن وہ آنکھ جس نے حسین پہ گریہ کیا ہوگا وہ خوشحال ہوگی تو یہ آنسو خود انسان کو کمال پہ لے کے جاتے ہیں بس یہ ہے کہ وہ بہرحال ہمیں قبول کریں ہماری اس نوکری کو آنے کو سننے کو اور جاننے کو عزیزان محترم ہماری بہرحال گفتگو حالات کے تناظر کو طے کرتی ہوئی کہ رسول خدا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ اللہم صلی علی محمد والے رسول خدا نے ارشاد فرمایا کہ افضل الاعمال امتی میری امت کا سب سے بہترین سب سے افضل عمل فرج کا انتظار کرنا ہے خوب فرج جو ہے وہ کئی معنوں میں بہرحال آیا ہے گشائش کے معنوں میں بھی ہے اور ظاہر ہے کہ جب وہ آخری ظہور فرمائے گا تو پھر سب سے زیادہ گشائش اسی وقت ہوگی پروردگار قرآن میں جہاں انبیاء کی امتوں کے واقعات بیان کر رہا ہے وہاں ہر واقعے میں ہر داستان میں ہر امت میں عبرت ہے اس لیے پروردگار نے جو ہے وہ کچھ قوموں کے واقعات کو پورا نہیں کیا حصوں حصوں میں بیان کیا ہے کیونکہ قرآن کتاب ہدایت ہے اور ہدایت میں اگر پوری ساری تاریخیں آ جاتی تو وہ کتاب پھر ہدایت نہیں ہے اور ویسے بھی کلام الہی ہے جو تنزل ہوتا ہوا نیچے ہو کر وہ اصل نور قرآن جو ہے وہ حروف کی شکل میں ہمارے پاس آیا ہے اور اس میں ہدایت ہے پروردگار جہاں انبیاء کا ذکر کر رہا ہے وہاں ان کی امتوں کی حالتیں بھی بیان کر رہا ہے بنی اسرائیل کہ جس کا ذکر قرآن اچھا خاصا کرتا ہے ایک اچھی خاصی تعداد میں کرتا ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام کا واقعہ اس میں دیر ہے وہاں پر جب فرعون اور فرعون کے ظلم اور ستم کو بیان کیا جاتا ہے وہاں پر فرعون کے نظام کو اصل میں بتایا جا رہا ہے کہ فرعونیت کا نظام کیا ہے یہ نہیں بہرحال وہ شخص تو اپنی جگہ پر ہے اب وہ جو بھی ہے تکبر ہے غرور ہے
جو اپنے آپ کو جو ہے وہ کہتا ہے کہ میں ہی جو ہوں انا ربکم الاعلیٰ ہوں، میں رب ہوں، میں یہ ہوں، میں جو دل چاہے کروں، میں ماروں، میں زندہ کروں. اور اس نے وہی کیا جو حصہ ہمیں نظر آتا ہے، پھر روایات اس کی روشنی ڈالتی ہیں کہ جب اسے بتایا گیا، پتہ چلا کہ کوئی آنے والا ہے، کوئی آنے والا ہے، تو اس سے خوف ہو گیا. کسی نے بولا کہ کون آ سکتا ہے؟ کہا ایک بچہ آئے گا اور اسی میں سے آئے گا اور وہ تمہاری اس پوری حکومتوں کو پلٹ دے گا. اب یہاں سوال یہ ہے کہ یہ جو خبر غیب ہے یہ فرعون کو کون پہنچا رہا ہے؟ یہ جو ہم تاریخ میں اکثر پڑھتے ہیں یہ خبر غیب ہے. یہ غیب کی خبر فرعون کو کون دے رہا ہے؟ تو اس کا مطلب ہے کہ بہرحال ہم تھوڑا متوجہ ہوں عزیزان محترم، تھوڑے سے باتیں ساری آپ جانتے ہیں، میں کوئی نئی باتیں تو کرنے نہیں آتا، بات کا زاویہ نیا ہے. بس بات یہ ہے کہ فرعون جو کہ اپنے آپ کو طاقتور سمجھتا ہے اور اپنے آپ کو سمجھتا ہے کہ میں یہ سب کرتا ہوں، جب اسے یہ خبر دی گئی تو پہلی بات تو یہ اس تک خبر یہ پہنچی کیسے، دوسری اس خبر پر فرعون کا یقین نہیں سمجھے عزیزان محترم. یعنی بڑی بات ہے، یعنی خوب وہ بادشاہ وہ کہہ رہے میں بادشاہ ہوں، میں رب ہوں، یہ کیا خبر ہوئی؟ اپنے آپ کو اتنا سمجھتا تھا تو پہلی بات تو اسے کیا ضرورت تھی کسی خبر وہ ماننے کی، اور پھر اس کو یہ یقین کیسے کہ جو بچہ آئے گا یا جو آنے والا ہے وہ میری حکومت کو پلٹ دے گا. یہ خود اس کا مطلب تھا کہ سب جانتا تھا، اندر سے جانتا ہے. کیونکہ جب انسان کھوکھلا ہو تو وہ اپنے اس غبال کو کور کرنے کے لیے باہر سجاتا ہے، اندر وہ کھوکھلا ہوتا ہے اصل میں. اسی لیے عزیزان محترم ہمیں یہ سمجھنے کی ضرورت ہے، دشمن جتنا اپنے آپ کو بڑا دکھا دے، جتنا بڑا دکھا دے، وہ کہا میں انا ربکم الاعلیٰ، میں رب ہوں تمہارا، وہ کہہ رہا ہے. یہ حکومت کیا بنایا اس زمانے کے فرعونوں نے، کیا بنایا آج تک اب آپ کو احرام مصر سمجھ ہی نہیں آ رہے ہیں کہ کیا بنائے، کس طرح بنائے گئے، اور پتہ نہیں کیا کیا بنا لیا. وہ جس کے پاس سب کچھ اسی کے پاس ہے، نظام پورا حاکم ہے. یعنی صرف نظام ظاہری نظام نہیں تھا، یعنی جو بھی سوشل سسٹمیٹک کنسٹرکشن ڈیولپمنٹ اس زمانے کی تھی وہ سب تھا، کاخ تھا. کوئی خیموں میں نہیں رہتے تھے وہ لوگ، کس طرح کی بڑی بڑی بلڈنگیں، عمارتیں، تاکہ یہ بھی دکھائے کہ ظاہر میں بھی نظام ہے. یعنی سسٹم ظاہری بھی لے کر آیا، صرف کھوکھلے دعوے نہیں کر رہا تھا کہ، لیکن اندر سے جانتا تھا کہ کوئی ہے. اب یہ جو آج کا نظام ہے یہ آپ کو دنیا کی ترقی دکھاتا ہے، سب سے بہترین گاڑیاں، سب سے بہترین بلڈنگیں، سب سے بہترین یہ نظام، سب سے بہترین وہ نظام، لیکن اندر سے کھوکھلا ہے، اندر سے کھوکھلا ہے. اس کا کھوکھلاہٹ پن آپ کو نظر آ گیا، آپ کے سامنے ہے. اتنا ہی طاقتور ہے کوئی تو پھر لوگوں کے ملکوں میں گھسنے کی ضرورت کیا ہے؟ آپ کو لوگوں کے ملکوں میں گھسنے کی ضرورت کیا ہے؟ اتنا 100 سال سے ہالی ووڈ کو بتا کر کہ ہم دنیا کی طاقتور فوج ہیں، ہمارا فوجی ایسا ہوتا ہے، ہمارا اسلحہ ایسا ہوتا ہے، وہاں وہ فلسطین میں پتھر اٹھاتا ہے تو بھاگنا شروع کر دیتا ہے. یعنی کیا ہے؟ یعنی اندر کھوکھلا ہے. وہ ایک سید بیان دے دے کہ ہم بدلہ لیں گے، ریڈ الرٹ پر رہتا ہے، اپنا ہی پرندہ کوئی آ جائے سمجھتا ہے دھماکہ ہو گیا. یہ پچھلے دنوں کی بات ہے، پرانی بات نہیں ہے عزیزان محترم. کیوں؟ اندر سے کھوکھلا ہے، کھوکھلا ہے. ہم نہیں سمجھ پائے آج تک، مسلمان نہیں سمجھ پا رہے. قرآن ظاہر ہے قرآن اس طرح پڑھتے ہی نہیں جن کے اوپر قرآن نازل ہوا تھا. وہاں سے جب قرآن لیں گے تو قرآن ہدایت کھولے گا، بتائے گا. عزیزان محترم فرعون
اپنی پوری طاقت کے ساتھ آیا، اس نے پوری ایک قوم کو دبایا، اور اتنا دبایا کہ قرآن یہی کہتا ہے کہ یہ مردوں کو قید کر لینا، بچوں کو ذبح کر لینا، عورتوں کو اسیر کر لینا، یہ اس کے نظام کی نشانیاں تھیں۔ فقر، غربت، ان کو پسماندہ رکھو، ان کو فقیر رکھو، اور ان کو دبا کے رکھو، اور اپنے نظام کو حاکم رکھو۔ مگر اسی پوری طاقت کے نظام میں بہرحال وہ اس کو جو بھی خبریں دینے آیا، کیونکہ خبریں بہرحال غیب کی خبر تھی، اور غیب کی خبر جو ہے وہ جس کو پتہ تھی وہی آگے دے گا، اس نے اس کو خبر دے دی۔ اب اس خبر پہ یہ یقین تو کر گیا ظاہر ہے، کیونکہ ظاہری دولت سے محبت تھی۔ جو اللہ کے نمائندے ہوتے ہیں انہیں کوئی خوف نہیں ہوتا کہ ظاہر میں کوئی مانے یا نہ مانے، انہیں کوئی خوف نہیں ہوتا کہ یہ بادشاہت مل جائے وہ مل جائے، نہیں، ان کے لیے تو حدیث ہے کہ حضرت عمار تشریف لا رہے تھے، حضرت عمار نے کہا یا رسول اللہ، میں آپ کے جانے کے بعد بڑے مسائل دیکھ رہا ہوں، بابصیرت تھے نا، بزرگ صحابی ہیں بہت، کہا میں آپ کے جانے کے بعد مسائل دیکھ رہا ہوں، کیا کروں، آپ کے جانے کے بعد کہاں جاؤں؟ تو ایسے میں دیکھا حضرت علی ابن ابی طالب تشریف لا رہے ہیں، اللہم صلی علی محمد وآلہ کہا اللہم صلی علی محمد خواجہ سمجھنے کی کوشش کریں۔ بہرحال یہ روایتیں آپ حدیث پہلے سنتے رہتے ہیں، لیکن بہرحال میں تو نہیں ہوں، کوئی اور ہے جو مجھ سے بلواتا ہے، میں کو اور زاویہ آپ کو دینے کے لیے یہاں پہ کہا عمار پوری دنیا کے انسان ایک وادی میں ہوں اور علی ایک وادی میں ہو تو حق علی کی طرف ہے۔ یعنی کیا؟ یعنی یہاں سلطنتیں نہیں چاہیے، یہاں بادشاہت نہیں چاہیے، یہاں کوئی ہو یا نہ ہو، یہ اکیلا کافی ہے، یہ اکیلا، یہ اللہ کا نمائندہ یہ ہوتا ہے۔ لیکن جو طاغوت والا ہوتا ہے وہ ساری زندگی ان بن جوڑتا رہتا ہے کہ کسی طریقے سے میری طرف لوگ آئیں، میری طرف کھینچیں، خریدوں، میں دولت سے دوں، جان کا خوف ان کو دوں، گھر چھننے کا خوف ہو۔ یہی فرعونیت کا نظام ہے عزیزان محترم، اس کو سمجھیں۔ یہ آج جو دنیا پہ حاکم ہے کہ جو یہ کہتے ہیں ہماری بات نہیں مانے گا، ہم جو ہے وہ اس کی حکومتیں الٹ دیں گے، ہم اس کی حکومت پہ پابندیاں لگا دیں گے، ہم یہ کر دیں گے، ہم فوج کو اتار دیں گے، یہ کر دیں گے، اور یہ انہوں نے کیا، اور یہ ہمیں نظر بھی آیا کہ انہوں نے خود دھماکے کیے، اور پھر جو ہے وہ افغانستان میں انہوں نے فوج کو اتارا۔ 9 سپٹمبر کا دھماکہ اصل میں یہ بہت عرصے سے انتظار کر رہے تھے۔ اب حالانکہ دنیا کی ساری چیزیں ان کے پاس تھیں، بہت عرصے سے تھے، یہ ان کو کوئی ضرورت نہیں تھی، ترقی یافتہ ملک، ظاہری ہر چیز دنیا کی جو کر سکتے تھے انہوں نے کی، تو پھر انہیں کس چیز کا خوف تھا؟ انہیں کیا خوف تھا کہ یہ کئی سال سے تیاری کر رہے تھے کہ ہم اس منطقے میں، اس ایریے میں اتریں؟ کیا تھا؟ وہی اس فرعون کو جس نے خبر دی تھی کہ ایک آنے والا ہے، اسی نے ان کو بھی خبر دی ہے کہ ایک آنے والا ہے اور اسی خطے میں آئے گا۔ انہوں نے بڑی محنت کی ہے عزیزان محترم، محنت تو کی ہے، اتنا بڑا ڈرامہ کیا ٹوئن ٹاور کا، ٹھیک ہے، پھر یہاں اتارا، آج تک پتہ ہی نہیں تھا جہاز بھی تھے کہ نہیں تھے، ہمیں کیا پتہ ویڈیو کون بنا رہا تھا، ہمیں کیا پتہ ویڈیو بنائی کہ میں نے کیسے پگھل گئی اتنی بڑی بڑی بلڈنگیں، جہاز میں اتنا مادہ تھوڑی ہوتا ہے کوئی، وہ کہاں گئے، وہ تھے کون؟ آپ کے ہاں تو ایئرپورٹ سے کوئی میٹل نہیں گزر سکتا، وہ کیسے گزر گئے؟ سب ڈرامہ،
اور دنیا نے ڈرامہ دیکھا اور دنیا ڈرامے میں آ گئی اور مسلسل آئے جا رہی ہے. خود بنایا اسامہ کو, خود کریٹ کیا. ان کے لیے مشکل تھوڑی تھا کوئی چیز کریٹ کرنا. انہوں نے کریٹ کیا اسامہ کو, خود کریکٹر بنایا, خود ڈیزائن کرایا, خود ساری چیزیں کرائیں اور تھوپ دیا ہمارے اوپر آ کے. کیونکہ ظاہر ہے ہم بھی دنیا میں مست تھے, گھوم رہے تھے, تو ہماری سمجھ میں نہیں آیا. لیکن جو نظام اللہ کے ولی کا انتظار کر رہا ہے وہ ان کی ایک ایک سازش سے واقف تھا, واقف ہے. یہی وجہ ہے کہ اس پورے خطے کے اندر ہر طرف آ کر انہوں نے گھیر لیا, ایک ہی حلق کا کانٹا بن گیا, نہیں اترا نیچے. مجبور اتنا ہوئے, نہ صرف اترا, پوری دنیا میں ظاہری طور پہ بھی رسوا کیا اور ابھی یونائٹڈ نیشن میں بھی رسوا کر دیا ہے انہیں, حالانکہ خود بنایا تھا. کیوں عزیزان محترم؟ صرف جاننا کافی نہیں ہوتا, یقین ضروری ہے کسی چیز پر. جب آپ کو یہ یقین ہو کہ وہ آنے والا ہے تو پھر آپ کیسے رہیں گے؟ فرعون کو یقین تھا وہ آنے والا ہے, حالانکہ خود بادشاہ تھا. ان کو یقین ہے وہ آنے والا ہے, اور جن کے آنے والا ہے انہی کو یقین نہیں ہے کہ وہ آنے والا ہے. عزیزان محترم, یہ مسلمانوں کے لیے لمحہ فکریہ ہے. یہاں کوئی فرقہ نہیں ہے, کوئی فرقہ نہیں ہے. مسلمان سارے, اور سب کا یہ مسلمہ عقیدہ ہے مسلمانوں کا کہ آخری آنے والا ہے, وہ آئے گا, وہی دنیا کو نجات دے گا. تو ہم سب مل کر اس کا انتظار کیوں نہیں کر رہے؟ یہ سب مسلمانوں کو دعوت ہے عزیزان محترم. کب تک فرعونیت کا نظام آپ کے بچوں کو مارے گا, آپ کی عورتوں کو اغوا کرے گا, آپ کے مردوں کو خواہشات کا اسیر کرے گا؟ اب وہ اتر تھوڑی رہا ہے فرعون کی طرح کہ آئے گا تلوار لے کر آپ کے بچے کو مارے گا. نہیں, اس نے ایسا پروپیگنڈا کیا ہے کہ آج خود والدین اپنے بچوں کو ایبورشن کرا رہے ہیں. نہیں عزیزان محترم, آپ سمجھ نہیں رہے. کئی ملکوں کا مہینے بلکہ اینولی ہزاروں میں ایبورشن ہے. کس نے سکھایا ہے؟ کون سکھا رہا ہے؟ مار رہا ہے یہ بچوں کو, آپ کے مردوں کو آپ کے اپنے غلام بنائے گا. تو آج مرد غلام نہیں ہے کارپوریٹ کا, آج مرد غلام نہیں ہے دنیا کی برانڈز کا, آج مرد غلام نہیں ہے کہ بس اس کو صبح شام کمانا ہے. عورتوں کو کیا کیا اس نے؟ آج کہاں عورتیں؟ آج عورتیں جی آج ہم مرد کے برابر ہیں, آج ہم باہر نکلیں گے. کس نے اسے باہر کی پروڈکٹ بنایا ہوا ہے؟ کس نے بنایا ہوا ہے؟ وہی نظام ہے. وہ نظام ایسا نہیں ہے کہ آپ کے گھر آئے گا, محلے میں آئے گا, چلو بولے عورتوں کو بے حجاب کرو, باہر نکلو. نہیں, گھروں میں گھس کر, چاہے وہ ٹی وی ہو, چاہے وہ سوشل میڈیا ہو, چاہے وہ کوئی چیز ہو, ذہنوں میں رسوخ دے دو. آزادی کے معنی اپنے آپ کو آزاد کرنے کے ہیں, اپنے لباس کو کم کرنے کے ہیں. اور یہ جو دنیا کا ایجوکیشن کا نظام آپ کو دے رہا ہے, وہ کورس وہی دیں گے. ہم بھی خوش ہوتے ہیں بچے آکسفورڈ کی چیزیں پڑھتے ہیں. پڑھ کیا رہے ہیں؟ کیا یہ بچہ غلام بن رہا ہے یا آزاد بن رہا ہے؟ فرعون نظام ہے عزیزان محترم. قرآن کو سمجھیں. قرآن صرف آپ کو اس لیے نہیں آیا کہ آپ کا کوئی مردہ مر جائے تو آپ ثواب کے لیے پڑھ کے نکل جائیں, گھر چلے جائیں. نہیں, یہ زندوں کی ہدایت کے لیے اترا ہے. قرآن سمجھیں. یعنی خدا نے جب خلق کیا کائنات کو تو سب سے پہلے اپنے محبوب کے نور کو خلق کیا ہے. اس نور کو خلق کیا, اور روایات کہتی ہیں کہ 12,000 عالم اور ہر عالم میں اس نور نے سیر کی ہے. اس 12 عالموں میں ہر عالم میں 12,000 سال لگائے اس نور نے, اور جس عالم میں وہ آیا اس عالم کے حساب سے اس نے عبادت کی ہے, اور اس پورے عالم کو زندہ کیا ہے. بات مشکل ہے تھوڑی سی, ہاں سمجھ میں نہیں آئے گی, ہو سکتا ہے انشاءاللہ
کچھ نہ کچھ تو آ ہی جائے گی. سمجھے؟ اصل میں ہم لوگ سمجھ نہیں پائے کہ یہ آنے والے کون تھے, یہ آنے والا کون ہے. یہ جب تک سمجھ میں نہیں آئے گا نا, کھڑا نہیں ہو سکتا انسان. یہ وہی ہیں جو آپ کو طاقت دیتے ہیں, یہ وہی ہیں آپ کو. وہ حضرت موسیٰ جانتے تھے کہ کہاں خدا نے جب آپ نبی کو یا ولی کو بھیجنا ہوتا ہے نا, تو فرعون کے گھر میں پلاتا ہے. وہ فرعون جو کہ مارتا رہا ادھر ادھر جا کر, اور کہا وہی بھیجی, ماں کے اوپر وہی آئی, بھیج دو اس کو پانی میں, بھیج دو. ماں تھی نا, لیکن دل تو تھا بچے کی طرف, بھیج دو. کہاں جا کے رکا وہ بکسا؟ وہیں فرعون کے کاخ میں جا کے رکا. اور وہاں پر اللہ نے پہلے سے اس پاک اور تطہیر خاتون کو رکھا ہوا تھا جو نبی کی پرورش کرے گی. نظام الہی ہے. تم جتنا کچھ کر لو, تم جتنی بڑی حکومتیں بنا لو, تم سارے مسلمانوں کو خرید لو, خرید لو, سب کو خرید لو, جان کے خوف سے, مال کے خوف سے, پیسے کے خوف سے, جو کچھ کر لو, مگر اس وجود کے لیے اس نے ان سرزمینوں کو پاک رکھا ہوا ہے, رکھا ہوا ہے. وہاں پر ولایت کے علاوہ کچھ اور نہیں چلے گا اور نہ چلتا ہے. وہیں سے ان بطنوں سے پاک وہ سرباز پیدا ہو رہے ہیں کہ جو آخری ولی کے ساتھ ہوں گے. کچھ بھی کر لو تم, تمہارا نظام ہے, ایک اس کا نظام ہے. وہاں حضرت موسیٰ کو پلایا بڑھایا, حضرت موسیٰ وہیں پلے بڑھے. فرعون اپنے سامنے اس بچے کو پلتا دیکھتا رہا مگر کچھ نہیں کر پایا. عزیزان محترم, یہی سمجھنے کی ضرورت ہے کہ یہ جن کو بھیجا ہے, وہ جو نور ہے, اسی نور سے یہ سارے عالم وجود میں آئے ہیں. وہ ایک ہی نور ہے جسے پروردگار نے خلق کیا. ہر عالم میں اس نور نے الگ عبادت کی ہے, تسبیح تمجید کی, اور اس عالم کو زندہ کیا, یہاں تک کہ وہ اترتا 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 اس عالم مادہ میں آیا, اور ہر عالم میں اس کو الگ لباس پہنایا گیا جہاں اس نے اسی حساب سے عبادت کی ہے. روایات کہتی ہیں کہ یہ نور ایک عالم میں اتنے سجدے میں تھا کہ اس کے اندر سے جو عرق نکلا, اس عرق سے یہ 1,24,000 کو خلق کیا گیا ہے. کیوں؟ کیونکہ یہ محور ہے ان سارے انبیاء کے انوار کا. یہ محور ہے, یہ وہ ذات ہے, اقدس ہے, جسے پروردگار نے خلق کیا, اور پھر یہ سب اس کے انوار اس کے گرد گھومتے رہے. اور اس عالم میں کہ وہ نور آتا, اس سے پہلے ان سارے نوروں کو بھیجا تاکہ اس عالم کو تیار کرے. یہ عالم تیار ہوتا رہا. جب یہ اس مقام پہ پہنچ گیا تو وہ نور بشریت کے لبادے میں آیا, اور بشریت کے لبادے میں, اور یہ آیا اس لیے کہ یہ تو کمال پہ تھا. اس نور کو کیا ضرورت تھی؟ یہ تو نور ہر جگہ عبادت کر رہا ہے. ایسا نہیں تھا کہ اس نے وہاں, یہ ہر عالم میں عبادت کر رہا ہے. یہ تو خود کہتے ہیں کہ ہم نے تسبیح تمجید کی تو ملائکہ نے ہمیں دیکھ کر تسبیحاں پڑھنا شروع کی. یہ تو یہ یہاں کیوں آئے؟ کیونکہ یہاں بھیجا اس لیے کہ ایک تو اس عالم میں عبادت, دوسری اس میں جو مخلوق ہے اس کی شفاعت کرنی ہے, اس کو اس عالم سے امتحان سے نکالنا ہے. اسی لیے اسے بھیجا گیا. عزیزان محترم, اب یہ کوئی آسان کام نہیں تھا, یہ بہت مشکل کام تھا. تبھی تو وہ جو واقعات ہیں کہ جب رسول خدا کے جو اجداد تھے, ان اجداد کے لیے کہا جاتا ہے کہ جو بنی ہاشم تھے, کہ جب وہ بھی کسی مقام پر کسی ملک میں گئے اس زمانے میں, تو اس نور کی جھلکیں ان کے ماتھے پہ بھی تھیں. اور اس وقت دشمن جو تھے
کیوں؟ کیونکہ ہر دور میں کوئی ہے جو ان کو خبر دیتا ہے. تاریخ کہتی ہے کہ یہ کسی ملک میں گئے اور وہاں پہ جو دوسرے لوگ تھے انہوں نے اس نور کو دیکھا اور وہ اس وقت سے اس کے پیچھے پڑ گئے. وہ جب آئے تو آپ کو پتا ہے رسول کے دادا کا جو نام ہے وہ عبد المطلب ہے. یعنی کیا؟ یعنی جب وہ پیدا ہوئے تو وہ جانتے تھے کہ اس کی جان کو خطرہ ہے, اسے کسی اور کو دے دیا. عبد یعنی بندہ, غلام یعنی کہیں اور اس کی پرورش کی کہ پتہ نہ چلے کہ یہ کون ہے. یہ معاملہ کوئی چھوٹا موٹا معاملہ نہیں ہے, یہ پیچھے سے معاملہ چلا آ رہا ہے. اور پھر وہ نور جو ہے اس نور میں سے جو نکلا اور پھر حضرت عبداللہ کے چہرے پر وہ نور واضح ہو گیا. اور ان کے لیے کہا گیا کہ جب پیدا کیا گیا ان کے لیے تو 100 اونٹوں کی قربانیاں دی گئیں. آسان نہیں ہے. اور پھر دیکھیں کیسے حضرت عبداللہ کا انتقال جلدی ہو گیا. کہاں ہوا؟ مکہ مدینہ کے درمیان میں ہے ان کا. کیسے؟ کیونکہ جو ان کو پہچان گئے تھے وہ ان کے پیچھے تھے. پھر کیوں رسول کو شہر سے باہر بھیجا گیا تربیت کے لیے؟ عزیزان محترم آسان نہیں ہے. وہاں موسیٰ علیہ السلام کے لیے زمانے کے فرعون کو خبریں پہنچائیں کہ مارو, یہ اگر آ گیا تو ختم کر دے گا. تو یہاں خاتمی مرتبت آ رہے تھے. آپ کیا سمجھ رہے تھے لوگ غافل تھے؟ لوگ اطراف میں آ کے بس گئے تھے. حتیٰ لوگوں نے اس رات, جس رات یہ نور مکہ میں آیا ہے, اس رات آسمان پہ اس نور کو اترتے دیکھا ہے. اور انہوں نے ڈھونڈا انہوں نے اتر کے کہ یہ کون آیا ہے آج. مگر کیونکہ یہ سمجھے تھے کہ شاید ہمارے گھر میں آئے گا, ان کے پاس نہیں آیا. اور یہ ڈھونڈتے رہے کون سا بچہ آیا ہے, کیسا بچہ آیا ہے. لیکن اس بچے کو آرام سے کسی اور طرف لے گیا. خدا خود اپنے ذکر کی حفاظت کرتا ہے. خدا خود اپنے ذکر کی حفاظت, خدا خود کہا ہے کہ میں اپنے ذکر کی حفاظت خود کروں گا. حافظون ہے وہ. خدا نے خود حضرت رسول کو, اور پھر وہ مشہور واقعہ کہ جب رسول اپنے چچا کے ساتھ جا رہے تھے تو جب رستے میں کہیں گئے تو دیکھا کہ بادل جو ہے وہ ساتھ ساتھ ہے. جب سب آ گئے تو کہا پھر بھی بادل کھڑا ہوا ہے. کہا کون ہے؟ کہا وہ ایک بچہ بھی ہے. کہا اسے بلاؤ. تعظیم سے بلایا اس نصیری نے, نصرانی, جو کہ اس زمانے میں بہرحال بڑی اپنے حساب سے عالم تھا. اور اس نے وہ مہر نبوت بھی دیکھا اور کہا انہوں نے حضرت ابو طالب علیہ السلام سے کہ آپ اس کو واپس لے جائیے, اس کی جان کو خطرہ ہے. عزیزان محترم آسان نہیں تھا. رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا اللہم صلی علی محمد آل محمد وعجل. خوب اب آ گئے مکہ میں. آہستہ 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 وہ نور بڑھ رہا ہے, وہ نور اپنے وجود کو پھیلا رہا ہے, یہاں تک کہ انہوں نے امین اور صدیق ماننا شروع کر دیا. اور جب مان لیا تو کہا اب جاؤ, اب ان کو پیغام دے دو. جیسے ہی پیغام دیا وہ پرانا نظام اکھڑنے لگا. وہ نظام تھا نا وہ بھی اکھڑنے لگا. جب سب کرنے کے باوجود نہیں ہوا تو یہ سارے جمع ہوئے. اب کیا کریں؟ تو پھر وہ آیا جو کہ ہر زمانے میں آ رہا ہے. وہ آیا, کہا کہ ہر قبیلے سے ایک فرد لے لو اور رات کو حملہ کرو تاکہ کل کو یہ بولیں, کیونکہ بہرحال بنی ہاشم بھی قبیلہ مضبوط تھا. کہا تاکہ کل کو یہ اتنے سارے قبیلوں سے تو نہیں لڑے گا, کوئی ایک مارے گا تو لڑنا پڑ جائے گا. ہر قبیلے سے جتنے قبیلے تھے سارے مرد جمع کیے, لوگ جمع کیے. طریقہ بتایا کہ رات کو جا کر حملہ کرنا.
اب انہیں کیا پتا، اب انہیں کیا پتا کہ رات وہ ہوگا کہ جو آخرت تک کے لیے منافقت کے چہروں سے نقاب الٹنے والا ہے۔ اب یہ پوری اپنی تیاری سے گئے، پہنچ گئے، اب انہیں کیا پتا۔ بہرحال وہ جو موسیٰ کو فرعون کے کاخ میں بلند کر سکتا ہے، وہ گھر سے اس کو نکالنا ان کے لیے کیا تھا۔ یہ بہرحال یہ جیسے ہی وہاں پہنچے، انہوں نے کیا دیکھا؟ انہوں نے کسی اور کو دیکھا۔ اب انہیں سمجھ میں نہیں آیا، مگر اس رات کہ جب وہ اللہ کا ولی اپنے نبی اور محبوب خدا کی خاطر سویا ہے، کتنا مطمئن، کیونکہ اس سے زیادہ تو کوئی جانتا ہی نہیں تھا اللہ کے نبی کو۔ حتیٰ روایات کہتی ہیں کہ پروردگار نے بھیجا، حضرت جبرائیل اور حضرت میکائیل علیہ السلام نیچے آئے اور کہا پروردگار آپ پر افتخار کر رہا ہے۔ کیوں؟ کہا کہ ہم سے سوال پوچھا کہ تم دونوں میں سے کون ایک دوسرے کی قربانی دے سکتا ہے؟ جب بڑے ملائکہ ہیں تو کہا ہم میں سے نہیں۔ کہا جاؤ دیکھو کیسے وہ اپنے بھائی کے لیے قربان ہو رہا ہے۔ خدا افتخار، اسی لیے قرآن کی آیت نازل ہوئی کہ وہ رات کو اپنے نفسوں، اپنی مرضیوں کو بیچ رہے ہیں۔ بیچ دیا۔ علی نے اپنی زندگی میں کوئی کام نہیں کیا۔ عزیزان محترم سمجھنے کی کوشش کریں، قصور ہمارا ہے، میں اپنا قصور، کسی اور کو نہیں، ہمارا قصور ہے۔ ہم نے نہ پیغمبر کی ذات کو صحیح طرح کھولا، بیان کیا، نہ ہم نے ائمہ کو صحیح طرح بیان کیا۔ ہم نے ائمہ کو فرقوں میں سمیٹ دیا، جبکہ یہ انوار عالم تھے، عالم کا نور ہے۔ کیوں؟ کیونکہ وہ جو اتنے انوار سے نیچے اترا، تنزل کرتا ہوا آیا، وہ نور جسے اس وقت لوگوں نے بھی دیکھا، شیطان بھی پہنچا لیکن جبرائیل علیہ السلام نے آنے نہیں دیا، سب نے دیکھا، ساری کتابیں مانتی رہیں کہ وہ ایک آئے گا، وہ ایک آئے گا۔ اب وہ جو نور آیا، اب اس نور نے کیا کہا؟ وہ جو سارا نور تھا وہ بحر تھا، وہ ایسی چیزیں تھیں کہ جو روایات بیان کرتی ہیں کہ شاید ہم اس کو صحیح طرح تفسیر بھی نہ کر پائیں۔ ان ساری چیزوں کو سمیٹ کر اس نور نے جو سب کچھ تھا وہ علی کو دے دیا۔ اب یہاں پہ خدا نہ خواستہ کسی کے ساتھ وہ نہیں ہے کہ آپ کسی کو کم کر رہے ہیں، کسی کو زیادہ کر رہے ہیں، نہیں، جو حقیقت ہے وہ بیان کرنی ہے۔ عزیزان محترم، انا مدینۃ العلم وعلی بابھا، میں علم کا شہر ہوں۔ بھائی کیسا شہر ہے؟ وہ سارے انوار کا علم یہاں ہے، وہ سارے نور، یعنی سارے عالم، سارے نبی آئے اس لیے کہ یہ آخری نبی کے لیے زمینہ فراہم کریں۔ وہ کتاب جو مقدس اس نبی پر اتری، وہ ان سب کا لیٹسٹ ورژن تھا۔ وہ سارے چھوٹے چھوٹے ورژن تھے، توریت، انجیل، سب کچھ، زبور، سب اتری۔ یہی تو وجہ تھی کہ یہ کچھ یہودی آئے مولا امیر المومنین کی خدمت میں، کہا کہ آپ کے نبی جو آپ کہتے ہیں کہ نبی آخری نبی ہے، ہمارے تو حضرت داؤد نے ترک اولا کیا، پھر معافی خدا کی بارگاہ میں اتنی عبادت کی کہ قرآن کہہ رہا ہے کہ ان کی تسبیح کے ساتھ پہاڑ تسبیحاں کرتے تھے۔ پہاڑ تسبیح مسخر کر دیا پہاڑ کو، جو حضرت داؤد عبادت کر رہے ہیں پہاڑ بھی وہی عبادت کر رہے ہیں، جو یہ ذکر کر رہے ہیں پہاڑ بھی وہی ذکر کر رہے ہیں۔ آپ کے نبی کے پاس کیا ہے؟ کہا آپ کے نبی کے پاس کیا؟ کہا کہ جب رسول عبادت میں کھڑے ہوتے تھے خدا کی، تو رسول کا دل، قلب اتنا ذکر کرتا تھا کہ سننے والوں کو ذکر کی آواز آتی تھی۔ اور اس رسول نے اتنی عبادت کی کہ قرآن خود کہہ رہا ہے قم اللیل الا قلیلا، کہ رات کو کھڑے ہو رسول، ہم نے تمہیں ہی نہیں کہا کہ تم اپنے آپ کو زحمت میں ڈال دو، تمہارے پاؤں سوج گئے، اتنی عبادتیں کی، اتنے سجدے کیے، اتنے کیے۔ قرآن کہہ رہا ہے قم اللیل،
کہا وہاں حضرت داؤد ذکر کرتے تھے، پہاڑ ذکر کرتے تھے، یہاں خدا کہہ رہا ہے کم ذکر کرو، نبی تم کتنی عبادت کرتے ہو. اور یہ نہیں کہا، اس کو پروردگار نے اس مقام پر لے کے گیا کہ سارے سماوات طے ہوئے، اور پھر ایک ایسا مقام آیا جہاں جبرائیل علیہ السلام کہتے ہیں اگر میں انگلی کی اس برابر بھی آگے بڑھا تو فنا ہو جاؤں گا. اور خود جبرائیل کہتے ہیں کہ کوئی بھی جس مقام پر نبی کو بلایا معراج میں، یہ وہ مقام ہے جہاں کوئی خدا کے ساتھ خلوت میں نہیں آیا. کوئی، آپ سمجھنے کی کوشش کریں، ہم بڑا یہاں پہنچتے ہیں، میں اس لیے بہت پہلے سے بات پہن دیتا ہوں کہ تاکہ آپ کے ذہنوں کو میں پڑھ لیتا ہوں. ہم جب اس بات کو یہاں پہنچتے ہیں نا تو ہم نعرہ مارتے ہم نکل جاتے ہیں، ہم سمجھتے نہیں ہیں کہ معاملہ ہے کیا. وہاں تھوڑا سا میرے ساتھ تحمل کیجئے گا، شاید اگر قسمت ہوئی تو سدرۃ المنتہا نظر آ جائے. عزیزان محترم، کہا ملائک کہہ رہے ہیں، وہ ملائک کے جو سارے ملائکوں کا سردار ہے، حضرت جبرائیل کہہ رہے ہیں کہ سارے سماوات طے کر کر ایک مقام پر، ایک ایسا مقام عرش کا کہ جہاں حضرت جبرائیل کہہ رہے ہیں کہ اگر میں یہ ذرا برابر، یہ انگشت کے ذرا برابر بھی گیا فنا ہو جاؤں گا. کیوں؟ کیونکہ یہ وہ مقام ہے جہاں آج تک کوئی ملک، کوئی بھی خدا سے خلوت پر نہیں آیا. وہاں حضرت موسیٰ جب طور پہ گئے، کہا نالین نالین، یہاں آؤ محبوب، آؤ محبوب. وہ مقام، اس مقام پر بلایا کہ جہاں قرآن کہہ رہا ہے کہ اتنا فاصلہ. اب اس کو ہم نہیں سمجھ سکتے، مفسرین علماء نے بھی یہاں پہ کہا کہ ہم اس کو بیان نہیں کر سکتے. ہم صرف کہہ رہے ہیں کہ دو کمانوں کے درمیان جب کھینچتے ہیں آپ، اس سے بھی کم فاصلے پر یہ محبوب حبیب کے سامنے کیا عالم ہے نہیں پتا عزیزان محترم، لیکن کہاں پہنچایا. اور سب کو اتفاق ہے، سنی شیعہ سب اس بات کو مانتے ہیں. معراج جو ہے وہ اپنے اندر بہت گفتگو ہے، معراج میں 12 حدیثیں بھی ہیں، سب کچھ ہے معراج کی حدیثیں، لیکن معراج بدنی اور کئی دفعہ کے قائل ہیں کہ معراج بدنی کئی دفعہ ہوا. کس طرح وہاں مقام پر لے گیا. پھر ہم بعض اوقات کہتے ہیں نبی ہمارے جیسا، رسول ہمارے جیسے. بھائی ہمارے جیسے کہاں سے ہو گئے، ہم تو ایک دوسرے جیسے نہیں ہیں. یا علی، یا رسول اللہ، یا یہاں تو ہم ایک دوسرے سے بولتے ہیں میں بہتر ہوں اس سے. اللہم صلی علی محمد. اصل میں چھپایا گیا ہے تاریخ میں، کیونکہ اگر تم حقیقت بیان کرو گے ان کی تو پھر مجبور ہے اطاعت واجب ہو جائے گی. اب ظاہر ہے اب اطاعت کو ادھر ادھر کرنے کے لیے کچھ تو ٹیکنیکل فالٹ کرنے پڑیں گے کہیں نہ کہیں، تو وہ اسٹریٹجیکلی کام ہوتا رہا. پہلے وہ آ کر سامنے والے کو بتاتا تھا کہ کوئی آنے والا ہے، تو پھر اس نے کام کیا اگر ہم وہاں تک پہنچ سکے. عزیزان محترم، اب اس مقام پر بہت مشکل بات ہے. میں نے خود بھی پڑھی، میں نے سوچا کہ پڑھوں یا نہ پڑھوں، کیونکہ بعض اوقات ذہن، اچھا ویسے بعض ایسی چیزیں جو انسان کو کنفیوز کر دے نا تو نہیں پڑھنی چاہیے، ویسے احتیاط کرنی چاہیے. کیوں؟ کیونکہ ہر آدمی کا ذہن اتنا اسٹرانگ نہیں ہوتا اور وسیع نہیں ہوتا. بعض لوگ دوسرے معنوں میں لے کے چلے جاتے ہیں. لیکن ایک بات ضرور میں کہوں گا، ایک تو کہ یہاں تک اگر نہیں ہوا تو یہ نہ ہو کہ میرے لیے کہیں کسی اور عالم میں میرے لیے کوئی مشکل ہو جائے. عزیزان محترم، یعنی نبی کو سماوات کی سیر کراتا ہوا ایک ایسے مقام پہ لایا جہاں کوئی نہیں ہے، کوئی نہیں ہے. اس مقام پر
اس خالق نے ایک ہدیہ دیا، ایک تحفہ دیا. بس جو پہنچ گئے ان کی سماعتوں کو سلام. ایک ایسا تحفہ دیا، ایک ایسا نور دیا. ایک اللہ اکبر یا رسول اللہ. نہیں اذان محترم، بہرحال مجھے آپ موقع دیں دوبارہ. یعنی وہ نور 12 عالموں سے اترا، اسی کے وجود سے ہر عالم زندہ ہوا. ہر عالم اسی کے وجود سے زندہ ہے. یحیی، انہوں نے زندہ کیا عالموں کو. اس سے ہوتا ہوتا ایک مقام پر عبادت اتنی کی 1,24,000 انوار بن گئے. ان انواروں نے آ کر اس عالم کو سجایا، تیار کیا. اب وہ بشر کے لبادے میں آیا. اب وہاں جب آیا تو خدا نے دوبارہ محبوب کو اوپر بلایا، دکھانے کے لیے، بتانے کے لیے کہ کچھ حجاب ہیں، ان حجابوں کو ہٹانے کے لیے میں اوپر بلا رہا ہوں. ان حجابوں کو کیوں؟ آؤ اوپر. اوپر آ کر ایک نور دیا، اس نور نے تنزل کیا اور فاطمہ کی صورت میں زمین پہ آ گیا. یا علی یا علی یا علی مدد حق. یعنی وہ نور حجابوں میں تھا، وہ تجلی خدا نے اپنے محبوب کو خلوت میں دی. کوئی نہیں آ سکتا تھا وہاں. اس معراج پر اسے نور کو دیا اور اس نور نے آ کر پھر بشریت کے لبادے میں. اسی لیے تو وہ حدیث قدسی ہے، اے احمد میں کائنات کو خلق نہ کرتا اگر آپ کو خلق نہ کرتا. اور پھر کہا میں نہ کائنات خلق کرتا نہ میں آپ کو خلق کرتا اگر میں علی کو خلق نہ کرتا. اور نہ میں کائنات خلق کرتا نہ میں آپ کو خلق کرتا نہ علی کو خلق کرتا اگر میں فاطمہ کو خلق نہ کرتا. اللہم صلی علی محمد وآل محمد. ہم سمجھ ہی نہیں پائے عزیزان محترم. ہم عجیب لوگ ہیں. وہ جو بہرحال کہ بی بی سے خطا ہو سکتی ہے، اسے تصور کیسے کیا آپ نے؟ یعنی آپ کو سمجھ میں نہیں آیا کہ جسے رسول ام ابیہ کہہ رہے ہوں، جس کے لیے رسول یعنی رسول بیٹھے ہوں تو سب بیٹھے ہوئے ہیں. اب آپ سارے انبیاء بیٹھے ہوئے ہیں، سارے اوصیاء بیٹھے ہوئے، سارے اولیاء بیٹھے ہوئے، سارے ملائکہ بیٹھے ہوئے، کائنات تھمی ہوئی. کیوں؟ رسول بیٹھا ہوا ہے. لیکن جیسے ہی یہ تشریف لائیں، رسول کھڑے ہو گئے
تو پوری کائنات کھڑی ہو رہی ہے. اللہم صل علی محمد. عزیزان محترم، تعصب سے باہر آئیں، فرقوں سے باہر آئیں، سمجھیں یہ کون ہے. یہ وہ ہیں جن کے لیے آیت تطہیر نازل ہو رہی ہے، یہ وہ ہیں جن کے لیے آیت مباہلہ نازل ہو رہی ہے، یہ وہ ہیں جن کے لیے سورہ انسان نازل ہو رہی ہے، یہ وہ ہیں جس کے لیے خود رسول کہہ رہے ہیں کہ جس کی چادر میں خود رسول آیا ہو. اہل قصہ کون ہے؟ سمجھیں یہی ہے کہ جو شفاعت کروائیں گی. اسی لیے وقت کا امام، عزیزان محترم، آپ وقت کا امام، ہم کس کا انتظار کر رہے ہیں؟ اپنے امام کا جو وقت کا ہے. وقت کے امام کیا فرماتے ہیں؟ میرے لیے اگر کوئی نمونہ عمل ہے، کوئی رول ماڈل ہے تو رسول کی یہ بیٹی ہے. یعنی کیا؟ یعنی تنہا بھی ہے تو بھی ولایت کا دفاع کر رہی ہے. سمجھیں خدا افتخار کر رہا ہے ملائکہ کے اوپر کہ جب سیدہ عبادت میں اپنے محراب میں کھڑی ہوتی ہیں. مدینہ والوں نے دیکھا کہ ہر نماز کے وقت الگ نور تھا جو اس گھر سے نکلتا تھا. اس مقام پر پہنچایا. ہمارے لیے رول ماڈل ہیں عزیزان محترم، ہماری ماؤں بہنوں کے لیے خاص طور پہ. ہم سمجھیں ان ہستیوں کو کہ یہ بشریت کے لبادے میں ہمیں نجات دینے کے لیے آئے ہیں، یہ ہمیں نکالنے کے لیے. کیوں؟ کیونکہ اس عالم میں مشکلات ہیں، اس عالم میں گرفتاریاں ہیں. اس عالم میں ہم بھی اس عالم میں تھے پہلے. کیوں خدا نے بھیجا اس عالم میں؟ کیونکہ اس عالم میں تو نور تھے، مبہوت تھے، نور تھے. شاید ہم سے کوئی غلطی ہو جاتی، اپنے آپ کو کچھ سمجھنے لگ جاتے کہ شاید کوئی خبر ہے. خدا نے ادھر بھیجا کہ پانی کے پیچھے بھاگو، کھانے کے پیچھے بھاگو، اپنے سایوں کے پیچھے بھاگو، گھروں کے پیچھے. کیوں؟ اس عالم میں جہاں کھاؤ تو مشکل، نہ کھاؤ تو مشکل، پیاسے رہو تو مشکل، پانی پیو تو. یہ گرفتاریاں دکھا کر ہمارے فقر کا احساس کروایا ہے خدا نے. یہ محتاجی دکھائی کہ تم محتاج ہو. انتم الفقراء الی اللہ، تم محتاج ہو. تمہیں اس محتاجی سے نکالنے کے لیے یہی ہیں جو تمہیں یہاں سے نکال کے لے کے جائیں گے. گرفتاری ہے یہ. اللہم صلی علی محمد وعلی محمد. اب ان کے مقابلے میں جو بھی آئے گا وہ ایک نظام بنانے کی کوشش کرتا ہے اور نظام کا ریپلیکا کرتا ہے، ڈپلیکیٹ کاپی بناتا ہے. جیسے ہمارے ہاں آج کل ہوتے نا، ایک اصلی فون ہے، ایک اس کی کاپی ہے. ہر چیز اصلی ہے، ہر چیز کاپی ہے آج کل. تو ویسے بھی چائنا مشہور ہے کاپیاں بنانے میں، ٹھیک ہے، تو وہ کاپیاں ہیں. اب ہر چیز کی کاپی، تو یہ کاپی بنانا پرانا کام ہے. یہ ہمیشہ سے اس سسٹم کو بنایا ہے جو اس کے مقابلے میں آیا. کیا کیا؟ اخلاق، ان کے مقابلے میں اخلاق بناؤ، ان کے مقابلے میں اجتماعی ویلیوز بناؤ، ان کے مقابلے میں اقتصادی نظام بناؤ، ان کے مقابلے میں خاتون کی عزت احترام بناؤ. یعنی وہ سب ان کے مقابلے میں کر رہا ہے. اور وہ یہ کہتا ہے کہ انسانیت کی نجات اسی میں ہے. انسان اگر کمال پہ پہنچنا چاہتا ہے تو اسی طرح پہنچے گا. لیکن یہ سب مقابلے میں ہے. ان کے مقابلے میں جو انوار اترے ہیں، کیسے ہو سکتا ہے کہ کوئی ان سے ہٹ جائے اور کمال پہ پہنچے؟ کمال ممکن ہی نہیں ان کے بغیر. یہی انسان کو نجات دینے کے لیے. اسی لیے آپ دیکھیں ہر دور میں جب بھی یہ ہے، اس دور کو اسی سے مشکل ہے، کسی سے مشکل نہیں. سب سے چھوٹے یعنی چند امام ہیں نا جو کم عمر میں آئے. ہمارے 9 امام 7ویں سال میں امامت کے درجے پر فائز ہوئے. 7ویں درجے پر 7 سال. 7 سال کا ظاہری تو بچہ ہی ہے نا. اس 7 سال سے حکومت کو کیا مشکل ہے، کیا پریشانی ہے، کیوں گھیرا ڈالا ہوا ہے، کیوں سوال کرتے ہیں، کیوں دعوت دیتے ہیں مناظروں کی.
اور کیوں 25 سال میں زہر دے دیا؟ کیونکہ لوگ نہیں پہچان پائے، دشمن جانتا تھا یہ وہی ہے جو ایک اشارہ کریں تو کائنات پلٹ سکتی ہے. یہی نظام ہے جان محترم. اور ہمیں پوری تاریخ میں دھوکے میں رکھا گیا اور ہمیں فریب دیے گئے. ہم فریب کے اندر ہیں. ہمیں بتایا ہی نہیں جا رہا کہ انسان کی نجات کس کے پاس ہے. اسلام کے نام پر آپ کا ملک الگ ہوا، ٹھیک ہے، اسلام کہاں ہے آج؟ اسلام کہاں؟ آج نظام ہمارا کیسا ہے؟ اس میں آپ ہی نہیں کسی کی آپ انگلیاں اٹھائیں کہ جی اس کی انگلی اس کی غلطی ہے، نہیں، پورا سسٹم کیسا ہے. اب آپ کہتے ہیں یار بار بار ہم ووٹ ڈالتے ہیں، بار بار ہم ہر سال کہتے ہیں، کو امید رکھتے ہیں کہ شاید کوئی تبدیلی آئے گی، کچھ ہوگا، لیکن گھوم پھر کے معاملہ وہی آ جاتا ہے. کیسے آتا ہے؟ کیونکہ انہوں نے نظام ایسا بنایا ہے کہ اس نظام سے جو بھی نکلے گا وہ کرپٹ ہوگا، وہ کرپشن کرے گا. آپ کر لیں، کچھ بھی کر لیں، آپ قسمیں اٹھوا لیں اس سے، قرآن پہ ہاتھ رکھوا لیں، لیکن نظام کرپٹ بنایا ہے پوری دنیا کا. یہ جو نظام انہوں نے دیا ہے نا، یہ ہے، یہ آپ کے لوگوں کو تیار کرتے ہیں، آپ کے لوگوں کو ٹریننگ دیتے ہیں. آپ کو پتہ ہی نہیں ہوتا. چند خاندانوں نے اس شہر پہ بھی حکومت کی ہوئی ہے پچھلے کئی سالوں سے، چند خاندان ہے، مگر کوئی اور پڑھا لکھا نہیں ہے اس قوم کے اندر کہ وہ میئر بنے، وہ وزیر بنے، وہ گورنر بنے. کوئی اور پڑھا لکھا ہی نہیں ہے، کوئی بیوروکریٹ نہیں ہے، کوئی ٹیکنوکریٹ نہیں ہے. کسی نے سٹی ڈیولپمنٹ نہیں پڑھا ہوا کیا؟ جنہیں اپنے نام صحیح طرح بولنا نہیں آتا، جنہیں بات کرنا نہیں آتی ہے، وہ آپ کے اوپر حکومتیں کر رہے ہیں. تھے کون یہ پہلے سارے، اور کہاں یہ پہنچ گئے؟ کیوں؟ نظام کرپٹ ہے. جب یہ کرپٹ حاکم ہوں گے تو کہاں یہ معاشرہ اوپر جائے گا؟ کیوں نہیں آپ اکھاڑ پھینکتے ایسی کرپٹ نظام کو؟ کیسے اکھاڑیں؟ آپ اپنے آپ کو تیار کریں، پڑھائیں اور اپنے نمائندوں کو کھڑا کریں. سنی شیعہ کوئی فرق نہیں پڑتا. پس تو غریب آدمی رہا ہے نا، خود تو اڑ جاتے ہیں یہ بیماری کے بہانوں سے یہاں سے. بھائی اتنا ہی اگر بیماری تھی تو اتنے سال ایک ہاسپٹل نہیں بنا پائے کہ خود علاج کروائیں. پھر وہی لوگ، پھر وہی جہالے پیدا ہو جائیں گے، پھر وہی پیدا ہو جائیں گے. جاہل رکھا، فرعون جاہل رکھ کر حکومت کر رہا تھا. جاہل رکھ کے حکومت کی اس نے. آپ کو بھی جاہل بناؤ. ان کی یونیورسٹیوں میں پڑھائی کیا ہے؟ کیا پڑھائی ہے ہماری یونیورسٹیوں میں؟ 4 سال کی ڈگری، 5 سال کی ڈگری کیا بنا رہی ہے؟ غلام بنا رہی ہے. بچہ آتا ہے یونیورسٹی میں، یہ سوچتا ہے کہ میں نوکری کہاں کروں گا، میں کون سی نوکری کروں گا. نوکری کر کے کرتا کیا ہے؟ ملٹی نیشنل خون چوستی ہے اس کا، یہ دے گا وہ دے گا، گھمائے گا پھر آئے گا. سسٹم پورا کرپٹ ہے. باہر کی کمپنیوں کو آرڈر دے دو، یہ دے دو وہ دے دو، این جی اوز کو اتار دو. یہاں پہ معاشرے میں جو برائی ہو رہی ہے، پھیلائی ہو رہی ہے، برائیاں جو اتر رہی ہیں، ٹی وی چینل کتنے آپ کے چینل ہیں، سارے کرپٹ. بے حیائی، برائی، طلاق، نامحرم سے تعلقات، ایک شخص کئی رشتے اس کے. اب تو نشے بھی دکھاتے ہیں وہ ٹی ویوں کے اندر. یہ کرپشن کا نظام آپ کو انسان بننے دے گا؟ فرعونیت کا نظام حاکم ہے. کیسے کھڑے ہوں گے آپ؟ اور آپ ریلیاں نکالتے رہیں، عظمت صحابہ، عظمت اہل بیت. آپ کو پتہ ہی نہیں ہے آپ کے ساتھ ہو کیا رہا ہے. آپ یہ کیوں نہیں بولتے کہ یہ نشوں کے اڈے بند کیوں نہیں ہو رہے، یہ بے حیائی برائیاں بند کیوں نہیں ہو رہی ہیں؟ ہر آدمی ملوث ہے، اوپر سے لے کے نیچے تک. کہاں سے آپ اس صاف، وہ پاک شخص کھڑا کریں گے جو آپ کے اوپر کام کرے؟ کس کا قصور ہے یہ؟ پھر آپ انتظار کر رہے ہیں الاجل الاجل. کہاں آئے گا وہ؟ کدھر آئے گا وہ؟ یہاں آپ اس کو آنے دیں گے؟ کوئی ایک شریف آدمی اوپر کسی پوسٹ پہ آتا ہے، اس کو دھکا دے کے ہٹا دیتے ہیں. سب تعلقات. کب تک ظلم ہوگا قوم کے اوپر؟ خدا قرآن میں واضح کہہ رہا ہے کہ جو قوم اپنی حالت خود نہیں بدلتی، کچھ نہیں ہونے والا. عزیزان محترم، خود پہلے فکر کریں، خود سمجھیں یہ ہمارے ساتھ، ہمارے بچوں کے ساتھ، ہمارے اولاد کے ساتھ ہماری کیا ہو رہا ہے. تب سمجھ میں آئے گا. اللہ کا ولی، ہر زمانے میں اللہ کے ولی کو خدا نے محفوظ رکھا ہے.
اور جب انسانوں نے نہیں ساتھ دیا، 11 کو نہیں ساتھ دیا، 12ویں کو چھپا لیا، نہیں بھیجے گا جب تک لوگ تیار نہیں ہوں گے، نہیں بھیجے گا عزیزان محترم۔ آپ کچھ بھی کر لیں، اب آپ کر لیں، کہاں آئے گا وہ عزیزان محترم؟ وقت گزر گیا عزیزان محترم بہت تیزی سے۔ عزیزان محترم درد یہی ہے، اسلام کے معنی امنیت کے ہیں، اسلام کے معنی اسلامی چیزوں کے ہیں۔ اسلام صرف مسجد میں نہیں ہوتا، امام بارگاہ میں نہیں ہوتا، اسلام پوری زندگی پر ہو۔ وقت نہیں، بہرحال میں جو ہے وہ اپنی گفتگو کو آگے بڑھاتا عزیزان محترم، لیکن بہرحال ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم سمجھیں۔ آیت اللہ شمس الدین بیان کرتے ہیں کہ ایک عالم دین تھا جو مجلس میں پڑھتا تھا، اسے جو ہے وہ ایک خاتون نے فون کیا کہ میرے ہاں ایک چھوٹی سی مجلس ہے، اور مجلس جو ہے وہ تھوڑے سے لوگ ہیں اور کچھ چراغا اور نیاز ہوگی، لیکن یہ نیاز جو ہے وہ اس چھوٹی سی بچی کی ہے جو کربلا میں آئی تھی۔ انہوں نے کہا کہ ٹھیک ہے، میں آ جاؤں گا۔ کچھ دیر بعد ایک بڑے تاجر کا فون آیا، وہ کہا کہ فلانی جگہ مجلس پڑھنی ہے، اور وہ مجلس بڑی امپورٹنٹ ہے، کیونکہ ایک تو وہ تمہیں ہدیہ بھی اچھا ملے گا اور وہاں سے تم مشہور بھی ہوگے۔ تو اس نے کہا کہ میں نے کسی کو بولا ہے، کہہ رہا وہ چھوڑو، یہ مجلس بہت ضروری ہے۔ میں نے کہا ٹھیک ہے، کر لوں گا۔ میں نے اس خاتون کو فون کر کے منع کر دیا۔ کہتا ہے میں سویا، میں نے خواب میں دیکھا اس مجلس کی گلی پہ امام حسین اپنی بچی کو لے کے کھڑے ہوئے۔ کہا میری آنکھ کھل گئی، کہا میں نے فوراً اس خاتون کو بولا میں آپ کے گھر آؤں گا، اور اس کو بولا، کہتا وہ ناراض ہوا تاجر، لیکن میں نے کہا نہیں، وہاں معاملہ کوئی اور ہے۔ ہاں، کہتے ہیں میں وہاں گیا اور میں نے مجلس پڑھی، اور پھر میں نے بیان کیا کہ آپ کی اس مجلس میں امام خود بچی کو لے کر آئے۔ عزیزان محترم، یہ وہ بچی ہے کہ بہرحال آپ نے مصائب سنتے رہتے ہیں اس بچی کے، کیونکہ بہرحال ایک روایات کے مطابق شب 5 سفر جو ہے وہ اس بچی کا جو ہے وہ وقت رخصت ہے، رخصت ہی کہوں گا، یا یوں کہوں کہ وقت پرواز ہے، کیونکہ جو قفس میں ہوتا ہے نا، جو زندان میں ہوتا ہے، وہ پرواز چاہتا ہے۔ اس بچی نے پرواز کی۔ یہ بچی روز عاشوراء دیکھتی رہی۔ علامہ ذیشان حیدر جوادی پڑھا کرتے تھے کہ جب حضرت علی اکبر خیموں سے رخصتی لے کر نکل رہے تھے نا، تو خیمے کا پردہ ہٹتا تھا، پھر گر جاتا تھا، پھر ہٹتا تھا، پھر گر جاتا تھا، تو کہا دیکھا ایک بچی ہے جو علی اکبر کو روک رہی ہے۔ بھائی سے محبت ہے نا، بھائی سے محبت ہے، خدا آپ کی بہنوں کو سلامت رکھے۔ لیکن یہ بچی دیکھتی رہی، جو بھی گیا واپس نہیں آیا۔ اس کے درد کو، وہ کتنی چھوٹی بچی ہے، تصور کرے نا، چھوٹی سی بچی ہے۔ جن کی چھوٹی بچیاں ہیں وہ جانتے ہیں کہ چھوٹی بچیاں، بیٹیاں باپ کو چپکتی ہیں، آگے کیا کہتی ہیں، بابا کب آئیں گے؟ حالانکہ جانتی ہے کہ روز آتا ہے، روز آتا ہے، لیکن روز ہے۔ عزیزان محترم، کیوں؟ خدا کا نظام ہے ایسا، خدا نے بنایا ایسا ہے، اور ہمیشہ وہ بہرحال ایک امید پہ ہوتی ہے کہ بابا کب آئیں گے۔ عزیزان محترم، یہ بچی بھی یہی دیکھ رہی ہے، جو جا رہا ہے واپس آتا بھی ہے تو کیا آیا، واپس کیا آیا ہے، دیکھ رہی ہے۔ روز عاشوراء جب آخری وداع ہوا نا امام حسین کا، اس وقت مقتل کہتا ہے کہ یہ بچی بھی جدا ہوئی ہے۔ اس
بچی نے بھی جملے ادا کیے. سنتے رہتے ہیں بہت ساری باتیں, لیکن مقتل میں اس بچی نے اپنے بابا سے آخری وقت میں کچھ کہا. بچی یہ دیکھ چکی تھی کہ اب بابا بھی جا رہے ہیں, جانتی ہے کہ اب کیا ہونے والا ہے. کہا بابا ہمیں مدینہ واپس لے چلیں, واپس لے چلیں. لیکن امام نے کہا کہ بیٹا اب وقت نہیں ہے مدینہ. ہاں آزادار نے وہ تو امام چلے گئے. میں نے کل آپ کے سامنے بہرحال تھوڑا بہت جو پڑھ سکا پڑھا, لیکن ایک حصہ یہ بھی ہے کہ بیٹیاں باپ کے جنازے پہ زینت ہوتی ہیں. روز عاشورہ یہ بیٹی بھی اپنے بابا کے جنازے پہ گئی ہے. جب بیٹیاں جنازے پہ آتی ہیں نا تو بڑے پیار سے ہٹاتے ہیں, بیٹا پیار سے آ جا. نہیں سمجھ نہیں ہے آپ, یعنی آپ اس بچی کو سمجھیں. بین الحرمین کربلا میں ایک چھوٹی بچی کا ایک ٹی وی چینل والے نے انٹرویو لیا. کہا بیٹا آپ رقیہ یعنی یہی سکینہ کو جانتے ہیں؟ کہا ہاں کربلا میں ایک بچی تھی. کہا اور کیا جانتے ہیں؟ کہا بس یہی. کہا اچھا اگر کچھ غنڈے بدماش آئیں اور آپ کے بھائی کو مارنا شروع کر دیں تو کہا میں اپنے بابا کو کہوں گی. کہا اگر وہ آپ کے بابا کو بھی مارنا شروع کر دیں تو کہا بچی کانپ اٹھی. کہا میں نے کبھی زندگی میں ایسا تصور نہیں کیا. کہا اب سمجھ میں آیا سکینہ, اس بدن پر جب یہ گئی پیار نہیں کیا, تازیانوں سے جدا کیا. اور عجیب مماثلت ہے. بس آپ نے گریہ کیا, وقت بہت گزر گیا جانا, آپ نے گریہ کیا, خدا آپ کی بچیوں کو سلامت رکھے. بس اس بچی میں اور دادی میں مماثلت ہے, اس بچی میں اور دادی میں مماثلت ہے. وہاں دروازہ جلا, یہاں دامن جلا. سن سکیں گے یا امام زمان؟ وہاں تماچا لگا, یہاں تماچے لگے. عجیب مماثلت ہے نا, عجیب مماثلت ہے. جدا ہو گئی آزادان محترم. وقت گزر گیا, بہرحال وقت گزر گیا, تحمل نہیں ہے. آپ, میں بھی نہیں پڑھ سکتا, آپ بھی نہیں سن پائیں گے. وقت گزر گیا, شام غریبہ آ گئی. بی بی بچوں کو جمع کر رہی ہے. دیکھا ایک بچی نہیں ہے بچی. بچی کہاں؟ وہ بی بی مقتل میں گئی. اب مقتل ہے کیا جو ہم اتنا سنتے رہتے ہیں؟ مقتل کیا ہے؟ ایسا تو کربلا تھا نہیں, دشت تھا, بیابان تھا, روشنی بھی نہیں تھی, اندھیرا گھپ. اس اندھیرے میں سر بریدہ لاشیں, یہ ہے مقتل. اب یہ بچی مقتل میں, بی بی نے دیکھا ایک سربریدہ بدن پر سو رہی ہے. کیوں؟ سینے پہ سونے کی عادت تھی نا بھائی. جس کی بچیاں ہیں اپنے سینے پہ سلا کر محسوس کیا کریں. سینے پہ سونے کی عادت تھی, سینے پہ سو رہی ہے. کہا بیٹا کیا کر رہی ہو؟ کہا بابا کے سینے پہ سو رہی. آخری نیند ہے سکینہ. آج کے بعد آپ نہیں سوئیں گی, آج کے بعد علی اصغر سوئے گا. آپ جانتے ہیں نا امام کے بدن کے اوپر علی اصغر کا بدن, آج تک علی اصغر اس سینے پہ سو رہا ہے. وہ آخری نیند تھی سکینہ کی جو 61 ہجری میں شام غریبہ پہ ہوئی. بس آزاد. کتنا سخت ہے ایک بیٹی کے لیے باپ کے سر بریدہ. مگر بیٹا آپ کو کیسے پتا چلا یہ بابا کا سینہ؟ اندھیرا ہے نا, اندھیرا ہے. شناخت
وہ بھی کیسے ہوتی؟ وہ تو 11 محرم کو پتا چلے گا کہ ہوا کیا تھا، کیا جہاں وہ سو رہی تھی رات کو کہا کہ میں تو بابا بابا کر رہی تھی، 2 ہاتھ بلند ہوئے، نہ جانے ہاتھ میں کون سی انگلی کٹی ہوئی تھی، بس اتنا پتا الیہ الیہ، ارے بیٹی آجا، بیٹی سو گئی، ہٹا دیا۔ 11 محرم اس کارواں کو جو گزارا گیا نا مقتل کے پاس سے، مقتل کے پاس سے، بی بی نے اپنے آپ کو گرا دیا زمین کے اوپر۔ پہچان کیسے ہو؟ نہ سر ہے نہ کوئی اور چیز ہے، نشان اتنے، انگوٹھی بھی نہیں ہے، کچھ نہیں ہے، کیسے پہچانا بی بی زینب نے؟ خوشبو حسین سے، خوشبو حسین۔ لیکن یہ بچی جو رات کو سینے پہ سوئی تھی، یہ کیا کہتی ہے؟ پھوپھی جان یہ کس کا بتانا ہے؟ اللہ اکبر۔ ہاں زادارن محترم، وقت گزر گیا، گزرتا رہا، یہ بچی راستے میں ان دردوں کو سمیٹتی رہی، ان مشکلات کو سمیٹتی رہی، بس کبھی کبھی نگاہ اٹھاتی تھی اور نیزے پہ بابا کو دیکھتی تھی، نہ جانے بات نہ کر پائی۔ مقتل خاموش ہے، مقتل خاموش ہے، مقتل کہاں بولا؟ بس عزاداران محترم، بس آپ نے بڑا گریہ کیا، خدا آپ کے رونے کو قبول فرمائے، خدا آپ کے لیے بی بی ہماری شفاعت کریں روز قیامت والے دن۔ ہاں عزاداران محترم، بس یہ گزر گیا۔ میں بہت تیزی سے آگے آیا۔ زندان، بچی صبر نہ کر پائی، بابا بابا بابا۔ جب اتنا ہوا نا شور، تو یزید لعین، کیسا شور؟ کہا بچی بابا بابا، کہا دے دو بابا، دے دو۔ کیا آیا؟ خدا آپ کی بچیوں کو کوئی غم نہ دے عزیزان محترم۔ کبھی بچی گریہ کرتی ہے تو آپ کیا کہتے ہو؟ بیٹ جو ہے دے دو، خوش ہو جائے نا بچی، چپ ہو جائے، بچی کو گریہ نہیں کرنے دو۔ لیکن یہاں کیا آیا؟ تشت، جب کپڑا ہٹا، خاک میں اٹی ہوئی زلفیں، ماتھوں میں زخموں کے نشان، ہونٹ تازہ تازہ سوجے ہوئے۔ اللہ اکبر اللہ۔ مقتل کہتا ہے سر کو اٹھایا، سر کو اٹھایا، ہونٹوں سے ہونٹوں کو لگایا۔ اللہ، من الذی، شروع ہو گئی بچی، وہ جو سمیٹا ہوا تھا نا اندر، بولنا شروع ہوئی، بابا بابا کہاں تھے؟ بابا خیموں کو آگ لگی، بابا کہتی رہی، بس چند جملے، بڑا گریہ کیا آزادہ، خدا قبول کرے آپ کی حاضری کو، بس چند جملے، بس چند جملے۔ ایک شاعر نے بی بی کی زبان میں بابا سے گفتگو کی ہے، بس وہ آپ کی خدمت میں۔ شاعر کہتا ہے بچی کی زبان میں، بابا یہ شہر کا عجیب قانون تھا، یہاں یتیموں کے ساتھ سلوک بھی عجیب تھا، یہاں سر پہ ہاتھ نہیں رکھا، یہاں تماچے لگے۔ ہاں بابا بابا اگر یہ مجھ سے کہتے تو میں گوشوارے دے دیتی، یہ کہتے کہتے بچی خاموش ہو گئی۔ میری بی بی زینب کہتی ہے میں سمجھا بچی سو گئی ہوگی، مگر جا کر کیا دیکھا، ایک طرف بچی ایک طرف سر، انا للہ و انا الیہ راجعون۔
ہوں. ارے میرا غریب امام، میرا بیمار امام، ارے اسی کرتے میں اپنی بہن کو دفنا دیا. قیامت تک یہ بچی یہی کہتی رہے گی، اے میرے بابا کے ظاہر، میرے بابا کو میرا سلام. الا لعنت اللہ علی القوم الظالمین وسیعلم الذین ظلموا ای منقلب ینقلبون. پروردگار امام زمانہ کے ظہور میں تعجیل عطا فرما، ہمیں ان کے ناصروں، ان کے مددگاروں میں شمار کرو. جو بیمار ہیں حضرت سکینہ کے صدقے بیمار کاملہ اور عاجلہ عطا فرما. مسلمانوں کو جہاں بھی ان کی جان مال عزت آبرو کی حفاظت فرما. پروردگار کوئی غم نہ دے سوائے غم حسین کے. مسلمانوں میں آپس میں اتفاق محبت قائم کرنے کی توفیق عطا فرما. پروردگار جو بھی مجلس ماتم جلوس عزاداری ان کی جان مال عزت آبرو کی حفاظت فرما. پروردگار ہمارے ملک وطن عزیز پاکستان کو عزت اور استحکام عطا فرما. مسلمانوں کے دشمنوں کو نیست اور نابود فرما. ہمیں حج عمرہ اور زیارات کی توفیق عطا فرما. اللہم ارزقنا زیارت الحسین فی الدنیا و شفاعت فی الآخرہ. صلوات اللہ. روزے ازل کیا تھا جو وعدہ نبھائیں گے، فاطمہ کے لال تیرا ہم منائیں 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 گے. حر کی قسم سبیلوں پہ یاد حسین نے، قسم سبیلوں پہ یاد حسین نے، حر کی قسم سبیلوں پہ یاد حسین نے، یاد حسین نے، یاد حسین نے. دشمن کو بھی حسین کے پانی پلائیں گے. روزے ازل کیا تھا جو وعدہ